بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیوز میں نے عرب بائدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ کے حوالے سے بات کی۔ اس حوالے سے یہ بات بتاتے چلوں کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے لیے عرب کا جغرافیہ اور عرب قبائل نیز ان کی شاخوں کو جاننا، ان کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب سیرت کے واقعات پر نظر پڑے اور جب بھی کسی قبیلے کا تذکرہ ہو تو ہمیں معلوم ہو کہ یہ کس قوم یا کس قبیلے کی بات ہو رہی ہے اور اس کا نسب کیا ہے۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ عرب کے لوگوں میں یہ خصوصیت تھی کہ وہ اپنے نسب کو محفوظ رکھتے تھے، جسے علم الانساب کہتے ہیں۔ یہ اہل عرب کے مخصوص علوم میں سے ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ کہ عربوں کے ہاں جو شخص علم الانساب کا ماہر ہوتا، اسے معاشرے میں غیر معمولی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور اس کی بہت عزت کی جاتی تھی، جبکہ غیر عرب عمومی طور پر اپنے نسب کو محفوظ نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے نسب ایک دوسرے سے مخلوط ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ دوسری قوموں کے مقابلے میں اہل عرب کے نسب محفوظ ہیں اور شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ اور جی ہاں، جب بھی یہ کوسچن گردش کرتا ہے کہ عرب کا نسب آج تک کیسے محفوظ رہا ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ عرب ماہر علم الانساب ہوا کرتے تھے اور اپنے نسب کو نسل در نسل محفوظ رکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ عرب قبائل کی تمام نسلیں، عرب قبائل کی تمام شاخیں اور عرب قبائل جس طرح سے عرب بائدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ اپنے حسب و نسب کے لحاظ سے آج بھی محفوظ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب بھی ہمارے پاس محفوظ حالت میں موجود ہے، جس کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ 21ویں پشت پر عدنان پر جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے، کچھ اس طرح سے ہے: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان، اور اس طرح سے پھر 21ویں پشت پر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلہ یعنی قریش کے حوالے سے جانیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔